الحمد لله على نعمة التوفيق والحمد لله على نعمة الاجتماع هذا العظيم المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sila tengereng barang-barang bersyukur kepada Sida Allah Subhanahu wa taala. Sesemangkina niki tiang belenggem terkumpulan le tak samulia niki Sida Allah Subhanahu wa taala. Wa nusalli wa nusallim ala sabab al-khair lana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tengereng bersolawat dan bersalam tiap junjungan tiang belenggem di Sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadengan keberkahan di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang belenggem tican segala kebaikan lah di sida Allah Subhanahu wa taala. Fama min ni'mah nahnu fi dunya fiha illa wa sababha sayyidina wa habibana Muhammad. Sehingga sejatin bahasan beliau yang tenarak kenikmatan sampai tiba tiang belenggem milik dunia niki kecuali penyebab adalah di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaula sayyidina Muhammad ma khalaqna Allah aslan. Dan lamun enten narak di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun enten terciptaan di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiang belenggem pun enten arak li atas dunia niki. Walaula sayyidina Muhammad ma khalaqa Allah as-samawati wal ard. Lamun enten karena di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit bumi niki enten terciptaan sida Allah Subhanahu wa taala. Faman arada an yakun mahbub 'inda Allah falyattabi' sayyidina Muhammad. Maka saya kayu nak tercinta, tersayang, terindu sida Allah Subhanahu wa taala, cara adalah sekek ada setiap belenggem ikuti sunnah-sunnah di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada minkum ayyuhal hadirin wal hadirat an yakun min ahli as-sa'ada min ahli al-farah fi ad-dunya wal akhirah fa alayhi bi mahabbati sayyidina Muhammad. Maka selanjutnya bahasan beliau saya samile bahagia le dunia sampai akhirat. Satu-satu cara adalah agar tiang belenggem cinta dan sayang kepada sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza aradtum al-barakah fi buyutikum, aradtum al-barakah fi auladikum, aradtum al-barakah fi dawatikum, fi abdanikum sihha wa salamah, i'shaqu sayyidina Muhammad. Kayun tiang belenggem tican keberkahan jamaah. Kayun tiang belenggem rumah tangga tiang belenggem berkah. Kayun bijajari tiang belenggem tican keberkahan sida Allah Subhanahu wa taala. Maka cara adalah tiang belenggem merindu cinta kepada sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiang belenggem tican keberkahan sida Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradtum ar-rizq al-kathir wal barakah fi arzaqikum صفوا جوالاتكم على ما يغضب ويحزن قلب سيدنا محمد. Kemudian lamun tiang belenggem kayun terbuka lawang rizkin tiang belenggem sida Allah. Lamun tiang belenggem kayun terpeluwe rizkin tiang belenggem, kayun tiang belenggem tican keberkahan di dalam rizkin tiang belenggem, maka bahasa beliau isi HP isin atin tiang belenggem terpetelang oleh nabi-nabi sak sekiran pesedih ndik reda di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taj'al fi jawalak wala fi jawaliki ayyatuha al-muslima fi hadha al-majlis al-mubarak, la taj'al fi jawalak ma yughdib qalbi sayyidina Muhammad. Lamun tiang belenggem bedoi HP bahasan beliau dendek sampai le dalam HP niki tiang belenggem simpan sesuatu sak sekiran ia sinak sedih di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw syartain amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard. Manik di sida Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seandainya penduduk niki bertakwa kepada sida Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada sida Allah Subhanahu wa taala, keberkahan niki yang terpentun di sida Allah Subhanahu wa taala. Idza aradtum anna Allah yuwassi' lakum arzaqakum wa yukhrij arzaqakum min al-ard wa yunzil 'alaykum al-arzaq min as-sama', al-iman billah wa sayyidina Muhammad wa taqwa Allah wal bu'd 'anil ma'asi min aqwa asbab rizqillah. Jadi ya bahasan beliau bahwasanya kunci dari keberkahan hidup tiang belenggem, kunci daripada
rizki tiang belenggem yang terbuka, yang terpeluit serta tican keberkahan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sa pertama adalah tiang belenggem beriman kepada sida Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada sida Allah Subhanahu wa taala serta tinggalan nabi jaruan maksiat-maksiat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatul iman billah wa haqiqat mahabbat Allah jalla jalaluh. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Fama'a ittiba'un Nabi Muhammad haqiqat mahabbat Allah. Jadi hakikat daripada iman, hakikat daripada cinta kepada desida Allah Subhanahu wa taala niki caran adalah mengikuti airing pemargin desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ja'atkum syarikah atau ja'akum tajir min at-tujjar atau ja'akum rais min ar-ru'asa yaqul lakum intabihu idza fa'altum kadza wa kadza ma'i ana a'tikum al-arzaq al-kathira. Seumpaman bahasan beliau datang misal bupati di Tiang Belenggem, datang gubernur di Pak Belenggem. Mau bebahasan bupati dan gubernur niki lamun meninta lamun gawe ni jaek ke bem hadiah sabelit bem rizki salue. Allah yaqul lakum idza aradtum ziyadat ar-rizq aradtum kathrat al-arzaq lakum al-halal at-tayyib al-mubarak عليكم بالإيمان بسيدنا محمد واتباع سنة سيدنا محمد. Nah seumpaman bupati baru ia basar lamun dak gawe supaya pegawaian ada tican hadiah sabelit pasti tiang belenggem ya gawe. Nah niki desida Allah Subhanahu wa taala berjanji lamun tiang belenggem bertakwa kepada sida Allah tinggali maksiat-maksiat niki yang terbuka ruang lawang rizki serta keberkahan niki. Wa haqiqat محبة سيدنا محمد اتباع سيدنا محمد ليس محبة فقط. إذا سألتكم أنا تحبون سيدنا محمد كلكم تقولون نعم، لكن أين الاتباع؟ أين الامتثال؟ من القدوة لكم في هذه الدنيا غير سيدنا محمد؟ Lamun tiang belenggem tetunasi nisi beliau atau tetaken nisi beliau beda tunah desida Nabi, beda tunah Nabi Muhammad. Lagu tunah cinta kasih sayang niki ndik cukup ampura lek beweh doa. Lagu harus terbuktian isi entan tiang belenggem mengikuti amalan-amalan sunnah-sunnah desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walhamdulillah adab Nabi Muhammad وأخلاق النبي محمد موجود معكم في هذا الكتاب المبارك من الأدب النبوي. خذ هذا الكتاب وطبقه بالتعظيم يحبك الله ويحبك سيدنا محمد. Gejari kata beliau baru lamun tiang belenggem mele tetunah sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arak caren bahasan beliau. Berembe caren arak le dalam kitab-kitab niki. Berembe debaca WhatsApp baca tengiring amalan. Jangan sandik cukup pak baca doang lamun dik amalan. Lagu debaca terpahami serta teramalan di dalam kehidupan tiang belenggem sak bilang jelo. 24 ساعة في هذا الكتاب تكون مع سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Jadi di dalam kitab niki terajah tetenak tiang belenggem isi beliau oleh tiang belenggem mentangi sampai tiang belenggem mensare malik adit tetap iring di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع إلى النوم كيف كانت أفعال وأقوال وأحوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dari dalam kitab sakode ni kita jelasan isi beliau oleh cara mentangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mensare malik terjelasan detail isi beliau muadik sak tiang belenggem ia entah-entan tiang belenggem tiram yang tan tiang belenggem ngase yang tan tiang belenggem irup bilang jelo ering di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والآن أذكر لكم أسباب الحصول على الرزق الحسي. كلكم تريدون المال، كلكم تبحثون عن الأكل والشرب والبيت والسيارة والزوجة الصالحة والمرأة تذهب تبحث عن زوج صالح. كلنا نبحث عن ذلك كله. هذه أمور الدنيا أحوال الدنيا. Mele tiang belenggem berdui rezeki salwe. Mele tiang belenggem berdui balik sandik bos bocor. Mele tiang belenggem berde motor sak solah, mobil sak solah. Mele tiang belenggem berdue bangkat sak hektar-hektar. Sampai sak berbara-bara. Mungkin yang tersebutan cara ni si beliau. كل هذه الأشياء بيد الله ليس بيد أحد.
Jadi selaput tersebut baru niki adalah kuasaan di sida Allah Subhanahu wa taala. Ndek kuasaan manusia. Selaput adalah kuasaan di sida Allah Subhanahu. لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يعطيك شيء مما ذكرت لكم ولا يعطيك شيء من نعم الدنيا أبدا. Nenten arak dengan yang mampu ican tiam lenggem rizki. Sain lamun dek manara ice, dek manara izin le desida Allah Subhanahu wa taala. كثير من الناس من الصباح إلى المغرب يتعب في العمل في الشغل في العمل في الشغل ولا يتحصل إلا على رزق قليل مسكين هذا. Luwek dengan bahasan beliau, lelah begawian oleh kelemak sampai ke malam sampai kelemak, enggak doang ruan rezeki, enggak ruan pemetak, dek ini berubah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسم لنا وأعطانا أسباب نفعلها في أدواتنا وفي أفعالنا. الله يأتي لك الرزق من حيث لا تحتسب أبدا. Jadi sebenarnya sampun tiap lenggim taturin sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taturin cara tiap lenggim sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik sak rizki tiap lenggim niki lancar serta barokah. والرزق رزقين، رزق حسي وهو المال والمتعة في الدنيا، ورزق معنوي وهي العافية. Jadi rizki niki arak dua bahasan beliau. Rizki sak pertama adalah hissi, yaitu harta benda, duit karak tiang pelenggih niki. Niki sak pertama. Dan rizki sak kedua adalah kesehatan, keafiatan satican sida Allah Subhanahu wa taala. أنتم دائما تسألون الله الرزق المعنوي، الصحة، لولا الصحة ما عرفنا الله، ولولا الصحة ما عبدنا الله حق العبادة. Jadi bahasan beliau sebelum tiap lenggim tunas rizki sahisi dua karak niki tengiring nunas julu ti pada sida Allah ada setiap lenggim niki tican rizki kesehatan dan keafiatan sida Allah Subhanahu wa taala. هيا اكتبوا هذه الأسباب أسباب الحصول على الرزق الحسي. Jadi semakin niki anda sebutan isi beliau cara-cara tiap lenggim mau rizki. Sabedoi atom pulpen decatat. أول سبب من أسباب الرزق الحسي تقوى الله وترك المعاصي. Jadi sebab pertama, nggih ade satiam pelenggih niki lancar berkah rezeki tiam pelenggih adalah bertakwa tiba di sida Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. العاصي الذي يفعل المعاصي يعيش دائما في هم، في مشاكل، في غم، في فقر، في تعب في الدنيا هذه. Dengan sak bermaksiat, dengan sak gawe dosa pada sida Allah Subhanahu wa taala, berembe-rembe keluik harta benda, nenten nek tican ketenangan sida Allah Subhanahu wa taala. هو مسكين يتلذذ بالمعصية لحظات، دقيقة، دقيقتين، ساعة، نصف ساعة، ثم تنتهي المعصية، تأتي المشاكل، تأتي الهموم، تأتي الديون، يأتي الفقر، تأتي كل الأمراض والعياذ بالله. Jadi dengan sak bermaksiat pada sida Allah Subhanahu wa taala, dengan sak demen gawe dosa pada sida Allah niki, ruan doang seberak senang, ruan doang bahagia. Lagu pada hakikat di dalam hati niki ya luwih masalah, ya luwih isin susah, ya luwih isin pinang, bahkan naudzubillah min dalik ndek ni tenang selama kehidupan. Qala subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari mana desida Allah di dalam Al-Qur'an, saya sak bertakwa, saya sak patuh taat pada desida Allah Subhanahu wa taala. Sa pertama janji desida Allah yang tican lek setiap kesusahan niki jalan keluar. Sak kedua yang tican rezeki sida Allah Subhanahu wa taala. السبب الثاني الجلوس ما بعد صلاة الصبح إلى الإشراق، إما في المسجد أو في البيت بعد صلاة الصبح، بعد أن تصلوا صلاة الصبح سواء صليتم في المسجد أو صليتم في البيت، اجلس اذكر الله، لا تنام بعد الفجر أنت وزوجتك وأولادك إلى أن تطلع الشمس وصلي ركعتين. هذه من أقوى أسباب الرزق. Jadi sak kedua niki merupakan sak paling jelap tiam lenggeh matican rizki sida Allah Subhanahu. Nabi sak kedua bahasan beliau seluaran tiam lenggem sembahyang subuh, selesin tiam lenggem sembahyang subuh. Sak pertama dendek demen sari, sak kedua dendek di jalan-jalan, sak ketelun dendek mbembe ada lumbar demeleng keh lek tahu dak sak sembahyang baru. Nabi ada gawe, ada buka WhatsApp,
Ndek lagu dzikir daripada sida Allah Subhanahu wa taala sampai isyraq. النوم بعد الفجر يورث الفقر والعياذ بالله. Jadi ndek sampai tiang belenggem mak mensahare seluaran tiang belenggem sembahyang subuh sehingga ia pedatang kemiskinan dengan sak mensahare seluaran sak sembahyang subuh. السبب الثالث بعد الفجر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة كل يوم. Kemudian sak ketelun saya tiang belenggem baca nggih subhanallah walhamdulillah subhanallah وبحمده سبحان الله العظيم subhanallah bihi subhanallah bihamdi سبحان الله العظيم استغفر الله. Niki satu sekali. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفره. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Satu sekali selesai atau seluaran sembahyang subuh. السبب الرابع صلاة الضحى لا يجتمع الفقر مع صلاة الضحى في رجل أبدا. Sak keempat sembahyang duha bahasan beliau. Sai sembahyang duha ndek nek terdait isi kemiskinan. هل صليتم الضحى اليوم؟ Jelo makin sampun tiap legem sembahyang duha. الحمد لله. السبب الخامس كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة. هذه يقين وإجازة من سيدي الحبيب بكر العدني بن علي المشهور عافاه الله وشفاه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. إجازة من أقوى أسباب الرزق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة كل يوم. نعم. Sak keliman adalah baca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Niki terbaca nendah satu sekali. Lagu piran-piran tiang belengke marak waktu tu baca niki. Lagu dendek sampai liwat sopuk jelu mundek tiang belengke baca. Sehingga saat niki bahasan beliau yang paling kuat pendatang rezeki adalah baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu sekali lagu bilang je dendek sejelu mau dengan teh datang rezeki. Sekali macam seminggu ndek borong datang. أفضل وقتها بعد الفجر لا حول ولا قوة إلا بالله. Lagu paling solah tak untuk baca je setelah sabaru niki. Sabaru subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mu lanjutan isi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu sebutan doang luwek lagu lamun nak tetong jangan sampai 5 menit. إذن ذكرنا تقوى الله وعدم النوم بعد الفجر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وصلاة الضحى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه 5. Jadi arak 5 kuncin bahasan beliau. Sa insyaallah lamun tiam lenggem istiqomah amalan detaker berizki sa datang. Sa pertama adalah takwa. Sa kedua adalah dendek mensari, dendek jalan-jalan selesai sembahyang subuh. Sa ketelun subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah satu sekali. Sa keempat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu sekali dan sa terakhir adalah sembahyang duha. ثم بعد الظهر لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. Kemudian kelanjutan makin seluaran sembahyang zuhur. Nabi terbaca ni ke la ilaha illallah al malikul haqqul pira kali 100 masih. من أراد الحفظ من الكورونا والبلايا والمصائب وتوسعة الرزق فعليه كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin ikin dek nenten sak sekedar pedatang rizki doang dek lagu ia jadi benteng tiam bleng dek dia bakat isi corona dek terpaling dek bakat isi napi musibah niki yang terjaga oleh musibah niki sida-sida Allah Subhanahu wa taala berkat la ilaha illallah al malikul haqqul pira kali nikah salik murin 10 kali bas. Jadi ganggu tergak niki je. السبب السابع قراءة سورة الواقعة كل يوم بعد العصر. Kemudian selesai sembahyang asar harak masih terbaca bahasan beliau yaitu surah Al-Waqi'ah. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة أي بعد العصر أمن من الفقر والفاقة.
Jadi manik di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya baca Al-Waqiah seluaran sembahyang asar aman oleh fakir, aman oleh miskin. السبب الثامن عند دخولك إلى البيت اقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة فقط. Masih narak niki jamaah sanggup dah. Sanggup dah. Baru sida milih rezeki luwe. Nggih, jadi harus disanggup. Dari bahasan beliau cara selanjutnya adalah piram-piram tiang pelenggim tama lumbar pekedengan tiang pelenggim tama lumbar balik tengiring baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad sampai akhir. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص عند دخوله إلى البيت إلا وسع الله له في رزقه. Jadi saya baca surah Al-Ikhlas 3 kali manik di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawang rezeki niki yang terbuka yang terpelebar yang terpegaluh sida Nabi sida Allah Subhanahu wa taala. السبب الثامن كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan selanjutnya adalah tiang pelenggim memperbanyak baca salawat kepada sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه كل يوم 100 مرة قضى الله له 70 حاجة 30 حاجة من حاجات الدنيا أمور الدنيا أحوال الدنيا و40 حاجة من حاجات الآخرة 100 مرة كل يوم فقط. Jadi manik di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya baca selawat tiba aku 1 sekali. Saya baca selawat 1 sekali. Nabi upat manik di sida Nabi antican 70 hajat. 70 doa tiang pelenggim antican yang tekabulan sida Allah Subhanahu wa taala. Telung dasa hajat tiang pelenggim dunia yang tekabulan berkat 1 selawat dan season 40 nika adalah hajat-hajat doa-doa penunasan tiang pelenggim berkaitan dengan kehidupan salam ali akhirat. السبب العاشر كثرة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين. الذي يشتكي ما معه أولاد ما معه مال يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kemudian selanjutnya adalah luwe-luwe dan tiang pelenggim baca istighfar. Luwe-luwe dan tiang pelenggim baca istighfar. Sehingga istighfar niki termasuk buka lawang rezeki. Tiang pelenggim sanentan man tican rezeki bijajari sida Allah Subhanahu wa taala dengiring luwe-luwe dan baca istighfar insyaallah ya tican rezeki bijajari saleh dan salihah. Walau kulli yawm 100 marrah min al-istighfar. Meskipun 1 sekali, padahal istighfar 1 sekali niki anu nyalah gati bahasan bila lagu timak-timan jak 1 sekali lagu bilang je gelo. السبب الحادي عشر عند النوم إذا أردتم النوم آية الكرسي ثم سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34. هذه وصية من النبي لسيدتنا فاطمة الزهراء. Kemudian selanjutnya adalah sebelum tiang pelenggim mensari kenyaka tiang pelenggim nyelili di atas kasur pertama dia baca ayat kursi. Kedua subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali serta Allahu akbar 3 niki adalah wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipak putri tercinta Siti Fatimah Az-Zahra. السبب الأخير الثاني عشر العمل بسنة النبي محمد، العمل بآداب النبي محمد من أقوى أسباب البركة والزيادة في الرزق. Dan terakhir bahasan beliau adalah mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan akhlaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خذ هذا الكتاب واعمل حلقة في بيتك لزوجتك وبنتك وأولادك لأهل بيتك كل يوم أدب من أدب النبي محمد. اتركوا الجوال قليل، اتركوا الانستغرام قليل، اتركوا الفيسبوك قليل، معكم آداب النبي محمد أفضل من ذلك كله. Jadi arak selaput nika le dalam kitab sabaru nika. Nggih le dalam niki lamun bau de bareng-bareng baca bahasan beliau nggih selakian sebini bijajari sekek jari maca muslapu mbedengah nggih. Dan niki saat pendatang keberkahan. لذلك إذا أردتم أن الله يحفظ أهل بيتك من كل بلاء ومن كل أذى
كل يوم أدب من أدب النبي محمد، لأن هذه الآداب تنفعكم في الدنيا ويدخل نورها بعدين إلى قبوركم. Jadi dende sampai tiang belengge men nentenara adab-adab atau akhlak-akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap belengge amalan. Lamun ara adab-adab sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap belengge amalan ia pedadang manfaat bagi tiang belengge tican rezeki le dunia serta lema ia jadi temin ia jadi dengan tiang belengge di dalam kubur. ما هو الدليل على أن آداب النبي من أسباب الرزق؟ Arak bahasan beliau buktin atau dalil bahwasanya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ia empoh ia pendatang rezeki. إذا أحبكم الله رزقكم. Sapertaman lamun tiang belenggem tercintai sida-sida Allah Subhanahu wa taala maka nabi pun penunasan doa hajat tiang belenggem pasti tak tican sida-sida Allah Subhanahu wa taala. وكيف يحبنا الله؟ Jadi pertanyaan mungkin luwek dengan mele tertunah sida-sida Allah lagun ding ketahuan caran berbintan ada insa tertunah sida-sida Allah Subhanahu wa taala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه آداب النبي اتبعها اعمل بها يحبك الله ويرزقك الله. Nah berbicara tiang belenggem ada satu tunah tercinta sida-sida Allah terjawab sida-sida Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran lamun tiang belenggem kayun tertunah tercinta sida-sida Allah maka sendaknya tiang belenggem mengikuti cara hidup sunnah-sunnah sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه 12 سبب من أسباب الرزق اعملوا بها أسبوع أسبوعين شهر شهرين بتشوف الدنيا كلها تحت قدمك إن شاء الله. Bahkan bahasan beliau saduolas tersebut niki ndek butuh waktu sak ngone seminggu insyaallah 2 minggu paling ndek sebulan bahasan beliau lamun istiqomah gawe saduolas balu ada serio dunia niki palek tiang belenggem ndek tiang belenggem me palek dunia. الدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا دنيا يا سيارات الدنيا يا عمارات الدنيا يا بيوت الدنيا يا أموال الدنيا يا ذهب الدنيا يا فضة كل ما في الدنيا يا دنيا من خدمني فاخدميه هي تأتي لك الدنيا تحتك إذا خدمت الله بهذه الآداب وبهذه الأحوال التي ذكرتها لكم. Manik desida Allah nggih manik desida Allah tipak dunia. Wahai dunia manik desida Allah kenyakan satu ciptaan niki. Sai berkhidmah, sai taat tipa aku manik desida Allah Subhanahu wa taala, kamu pendatang di ejok nia bahasa. Dari dunia niki boyak tiang pelengge. لذلك الحمد لله هذا الكتاب موجود معكم مع صاحب المجلس مع من أستاذ؟ معكم. من أراد أن يأخذ هذا الكتاب هو الكتاب موجود الحمد لله مترجم باللغة الأندونيسية خذه واعمل به وعسى الله أن يوفقك وأن يحفظك من كل بلاء وأذى إن شاء الله. Jadi sampun narak le kitab nika, sampun le Tuan Guru Taufik nggih debaca mau tengiring amalan insyaallah selaku keberkahan niki yang terpentun tipak keluarga tiang belenggem sida-sida Allah Subhanahu wa taala. إذا نسأل الله البركة والسعادة لنا ولكم والحفظ والحراسة والبركة لهذا المعهد إن شاء الله. أن الله يبارك في هذا المعهد وفي مدير المعهد إن شاء الله ومؤسس هذا المعهد إن شاء الله طلاب وطالبات والقائمين والمساعدين والمعاونين على هذا المعهد نسأل الله لهم كمال التوفيق كمال الصحة والسلام كمال الحفظ من المعاصي يا الله كمال الحفظ من الغفلة يا الله كمال البعد عن غفلة الله وعن البعد عن معاصي الله وعن ما يغضب الله جل جلاله وتعالى عظمته. اللهم ارزقنا كمال التوفيق كمال الصدق والإقبال عليك. بارك في هذا المجلس اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مبعودا ولا محروما يا الله. ومن كان مقترا في الرزق نسأل الله أن يوفق ويسع الله له أرزاقه. ومن له حاجة في هذا المجلس نسأل الله قضاء حاجاته. ومن عليه ديون في هذا المجلس نسأل الله أن يقضي ديونه. ومن عليه في هذا المجلس من الهموم والمشاكل والغموم نسأل الله لا يقوم من هذا المجلس إلا وقد كشف الله كروبه وهمومه وأزال الله ما يشكو من مشاكل في هذه الدنيا. أن يربط قلوبنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يربط أفعالنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل ذواتنا وأقوالنا وأوقاتنا كلها مربوطة بالنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.